للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 35. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ آیت کریمہ جس کو آیت وسیلہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ہم نے عرض کی کہ انشاءاللہ اس آیت کا معنی اور مفہوم اور اس کا پیغام ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. کل کی جو گزشتہ شب کی مجلس تھی اس میں ہم نے اس آیت کو شروع نہیں کیا بلکہ کچھ مقدماتی باتیں کی کہ جو انتہائی بنیادی اور ضروری باتیں تھیں، اور وہ یہ تھا، اس کا خلاصہ بیان کر دوں تاکہ ذہنوں میں بات تازہ ہو جائے، کہ مکتب اہل بیت ہم جسے کہتے ہیں یا مکتب تشیع جسے نام دیا جاتا ہے، اس کی عمارت کن دو بنیادوں پہ کھڑی ہے. ان دو میں سے ایک بنیاد کا نام قرآن ہے، دوسری بنیاد کا نام اہل بیت رسول. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یعنی ہم دو جگہ سے، ایک مکتب اہل بیت کا پیروکار وہ دو جگہ سے اپنے دین کے بارے میں رہنمائی لیتے ہیں، ایک اللہ کی کتاب سے اور دوسری اللہ کے رسول کے اہل بیت سے. اور وہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا. پھر ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا ثقلین کا معنی قرآن اور اہل بیت کے بھاری ہونے سے کیا مراد ہے. تو ہم نے عرض کیا تھا کہ ان دونوں کے بھاری ہونے سے یہ مراد ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد دین کا جو بھی معاملہ ہوگا، قرآن اور اہل بیت کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو وزن نہیں دیا جائے گا. ان کی بات کو وزنی بات اور اصل بات اور حقیقت تصور کیا جائے گا. اگلا نقطہ کیا تھا؟ فرمایا تھا جب تک تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک کیا کبھی گمراہ نہیں ہو. تو ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ قرآن سے تمسک کا کیا معنی ہے، کیا کریں کہ قرآن سے تمسک کہلائے، اور کیا کریں کہ اہل بیت اطہار سے تمسک اسے کہا جا سکتا. تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ قرآن ہو یا اہل بیت ہو، ہمیں پتہ ہو کہ یہ کیا کہتے ہیں. اور صرف پتہ ہونا کافی نہیں ہے، جب پتہ چل جائے تو پھر جو یہ کہتے ہیں ہم وہ کریں. جب یہ کریں گے تو کہلائے گا تمسک ان کے دامن کو. اور یہ کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، یہ بھی تمسک نہیں کہلاتا، ڈھیلا ڈھالا. آج کر لیا
کل موڈ نہیں ہے، پرسوں پھر موڈ ہے، پھر 3 دن موڈ نہیں ہے، پھر 2 دن موڈ ہے، یوں نہیں۔ تمسک یعنی مضبوطی سے تھامنا۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موڈ ہے تو تھام لیا، موڈ نہیں ہے تو نہیں تھاما۔ آج موڈ ہے ذرا زیادہ تھامنے کا، کل موڈ ذرا سستی چڑھی ہوئی ڈھیلا ڈالا تھام لیا، یہ تمسک۔ امپورٹنٹ اور اہم بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک تھامے رکھو گے گمراہ نہیں، جب تم ڈھیلے پڑو گے ان کے بارے میں پھر تمہاری ہدایت کی ضمانت نہیں۔ تو تمسک یعنی ان کی اطاعت، اور اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پہلے پتہ ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پتہ ہونے کے لیے ضروری ہے مثلا قرآن کے بارے میں کیا ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن کو خود دیکھیں کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا۔ اور تیسرا اور آخری نقطہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن اور یہ میرے اہل بیت یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ اور جدا نہیں ہوں قیامت تک۔ بہت اہم بات ہے۔ یہ جدا نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جدا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم کبھی بھی قرآن کی بات میں اور میرے اہل بیت کی بات میں اختلاف نہیں پاؤ گے۔ اختلاف نہیں ہو سکتا قرآن کی بات میں اور اہل بیت کی بات میں۔ اس کو آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں اور پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں، آیت کریمہ کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید اور اہل بیت کی باتوں میں آپس میں کیا رشتہ ہے یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہو کرو، اہل بیت اتھار چھٹی دے رہے ہو، نہ بھی کرو تو کچھ نہیں ہوتا، ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ فرما رہا ہو کرو، اہل بیت فرما رہے ہو کیونکہ تم ہمیں مانتے ہو، دوسرے نہ کریں تو ان کو مار پڑے گی، لیکن تم کیونکہ لاڈلے ہو ہمارے، تم نہ بھی کرو تو کچھ نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور ہے، ہمیں اپنے بچپن کا ایک یاد ہے، ہمارے گاؤں میں ایک بندہ آیا تھا اور اس نے ایک جملہ بولا تھا جو مجھے بھولتا ہی نہیں۔ تقریر کی، اس نے مجلس پڑھی اور دوران مجلس اب لوگوں کو وہ ذرا کیا کہیں اس کو مکھن لگا رہے کہ آپ جو ہے آپ بہت بافضیلت ہو۔ کیسے بافضیلت ہو؟ کیونکہ آپ اہل بیت کو مانتے ہو۔ اچھا جی، اہل بیت کو ماننا دو مزاج ہیں، ایک بندہ کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں پس میں دوسروں سے زیادہ ذمہ دار ہوں، اور دوسرا مزاج کیا ہے؟ کیونکہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں مجھے رعایت دوسروں سے زیادہ ملنی چاہیے۔ آپ کے خیال میں کون سا مزاج ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں میں زیادہ ذمہ داری کا احساس کروں، میرے سے بڑھ کر اللہ نے رہنما کسی کو عطا نہیں کی۔ تو نالائق استاد کا شاگرد اگر فیل ہو جائے تو اتنی مذمت نہیں کی جاتی، لیکن جس کا سب سے لائق ترین استاد ہو وہ اگر فیل ہو جائے تو اسے کہتے ہیں کہ وہ تو چلو جیسا استاد ویسا شاگرد، تجھے کیا ہوا؟ تیرا بہترین استاد مانا ہوا ساری دنیا کا، تو نے اس سے استفادہ کیوں نہیں کی؟ تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ اہل بیت کو ماننا یعنی ہمیں زیادہ رعایت اور کنسیشن ملے گی۔ دوسروں نے نہیں اللہ کی اطاعت کی ہوگی، اس میں بھی ویسے کافی مکس اپ ہے، لیکن میں ایک طرح سے بتا رہا ہوں سادہ کر کے آپ کو۔ دوسروں نے اطاعت نہیں کی ہوگی، پکڑ لو ان کو جہنم میں ڈال دو۔ ہم نے اطاعت نہیں کی ہوگی، مولا آ جائے گا، فرشتوں سے کہیں گے نہیں یہ اپنا بندہ ہے، اس کو ہاتھ۔ کچھ لوگوں نے اہل بیت اطہار کو پاکستانی سیاسی شخصیات کی طرح سمجھا ہوا کہ جب اپنا بندہ پکڑا جائے پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی میں، کسی کیس میں اندر ہو جائے تو یہ فون کرتے ہیں ایس ایچ او کو، اپنا بندہ ہے ذرا ہاتھ والا رکھنا، کچھ کہنا چاہنا نہیں، اور جو ایف آئی آر بھی کاٹو اس میں ایسے رکھ دینا کہ بعد میں بندہ نکالنا آسان ہو جائے۔
کچھ لوگوں نے یہ شفاعت کا مطلب سمجھا ہوا، یعنی ہم جتنی سستی کریں گے شفاعت سے کمپنسیشن ہوگی، تو اتنے سست ہوئے کہ نماز ہی چھوڑ دی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پھر باہر گئے نوکری پہ، دیکھا کہ حلال میں گزارا نہیں ہو رہا، تو دوسری چیز بھی لینا شروع کر دی حلال کے ساتھ ساتھ۔ کسی نے کہا تمہیں پتہ رشوت حرام ہے؟ رب جانے تھے حسین، یعنی مولا حسین رب کے ساتھ خود ہی نیگوسیشنز کر کے اپنا بندہ نکلوا لیں گے، اگرچہ اس نے کھائی ہوئی رشوت۔ اس طرح کے دین سے کس کا دروازہ کھلا؟ اللہ کی نافرمانیوں کا دروازہ کھلا، جرأت پیدا ہوگی، ہم کر بھی لیں تو ہمیں کوئی جو بھی انشاءاللہ کوئی بھی اس کا شکار نہ ہو، لیکن جو بھی اس طرح کی ذہنیت رکھتا ہے اپنے مکتب کے بارے میں، وہ جان لے کہ اسے نام اہل بیت کا لیا گیا ہے، بات اسے اہل بیت کے خلاف بتائی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کی بات کبھی قرآن سے اختلاف نہیں رکھ سکتی۔ فارمولہ یہ ہے، اور قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو بس میں اس بحث کو، اس مقدماتی بات کو یہاں پہ ختم کر رہا ہوں، اور یہ دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کہ یہ قرآن سے اہل بیت کی بات کبھی ٹکرا نہیں سکتی، اور اگر ٹکرا رہی ہو تو وہ اہل بیت کی بات نہیں ہوگی، اگرچہ نام ان کا استعمال ہو رہا ہو۔ عزیزان محترم، اس کے لیے، اس صلاحیت کو پانے کے لیے، اور اللہ یہ صلاحیت عطا کرتا ہے، اسی پاکستان میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کو عربی نہیں آتی، جو مدرسے میں نہیں پڑھے، لیکن قرآن مجید کو اتنی دفعہ پڑھا ہے توجہ کے ساتھ کہ ان کو بڑے آرام سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بات قرآن کے مزاج سے میچ نہیں کر رہی۔ قرآن کا مزاج نہیں، اللہ کا مزاج، چونکہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام۔ تو اب اسی کلام کی ایک آیت وسیلہ ہے۔ قبل اس کے کہ میں آیت وسیلہ کو شروع کروں، پہلے آپ سے تھوڑی سی ووٹنگ کروا رہا ہوں، کیونکہ کل جب میں مجلس کے بعد اندر گئے تھے اپنے عزیزوں کے پاس، میزبانوں کے پاس کھانا کھانے، تو وہاں پہ ایک نوجوان نے یہ کہا کہ آغا آپ نے پہلے بھی جعفر طیار میں آیت وسیلہ پر مجلسیں پڑھی ہیں، تو میں نے پھر سوچا کہ آپ سے پوچھیں کہ آپ میں سے مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں کہ جو محرم کے پہلے عشرے میں جب میں یہاں پر جعفر طیار میں مجالس پڑھ رہا تھا، عشرہ تھا مجالس کا، تو آپ میں سے کتنے لوگ تھے جنہوں نے وہ مجالس سنی؟ 1 2 3 4 5 6، کافی لوگ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو توجہ فرمائیے، تو ہم یہ جو آیت وسیلہ والی بات ہے، اس کو جو باتیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اس آیت کی بنیادی بات کو بیان کریں گے، لیکن وہ موضوعات یا وہ پہلو یا وہ باتیں کہ جو پہلے بیان نہیں ہوئے، وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بس جنہوں نے سن رکھا ہے انشاءاللہ ان کے لیے، ان کی ذہن نشینی کے لیے تکرار چند باتوں کی، اور جنہوں نے نہیں سنا تو انشاءاللہ وہ توجہ فرمائیں گے۔ آیت وسیلہ ہم جسے کہتے ہیں، اور اس آیت میں خاص طور پر جسے وسیلہ کہا گیا، عام لوگوں میں، عوام الناس میں، عام مومنین کے ذہنوں میں جو لفظ وسیلہ کا معنی اور جو تصور ہے کہ وسیلہ کون ہے،
اور وسیلہ کس لیے ہے؟ تو وہ وسیلے کے اصل اور وسیع مفہوم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہمارے ذہنوں میں، اور اسی کو ہم پورا مفہوم سمجھتے ہیں وسیلے کا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ہم شروع سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس آیت کو 5 حصوں میں تقسیم کریں گے، 5 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ۔ یہ 5۔ پہلا حصہ کون سا ہے؟ اے ایمان والو۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو کے بارے میں ایک نقطہ یاد رکھیں۔ اگر آپ قرآن مجید میں وہ سب آیات ڈھونڈیں جس میں یا ایھا الذین آمنو آتا ہے تو آپ دیکھیں گے ان تمام آیات میں اللہ نے یا کسی کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اور یا کسی کام کو کرنے سے منع کیا۔ توجہ فرمائیں، یا کرنے کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو یہ کام کرو، اور یا فرمایا اے ایمان والو یہ کام نہ کرو۔ مثال کے طور پر فرمایا اے ایمان والو سود نہ کھاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس زمانے میں اتنا سود کھانے کی عادت تھی کہ ابھی ربا کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، تو کچھ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان والے تو کھا رہے ہی نہ ہو، کھا رہے ہوں کافر، اور اللہ ایمان والوں سے کہے تم مت کھاؤ کہ ہم تو کھا رہے ہی نہیں ہیں، ہم نے تو چھوڑ دیا ہے۔ اتنا کامن تھا معاشرے میں کہ سب کھاتے تھے، کاروبار تھا۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم نہیں کھاؤ سود۔ اگر کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اگر نہیں چھوڑو گے سود کھانا۔ یہ قرآن مجید کا انداز ہے، اللہ کا انداز ہے بات کرنے کا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو ربا نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا جو بڑھا چڑھا کے کھاتے ہو، سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اس معاملے میں، ربا کھانے کے معاملے میں، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور اگر پھر بھی بات پوری سمجھ نہیں آئی، دوسری سائڈ بھی تمہیں دکھا دوں، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ بات کن سے ہو رہی ہے؟ کافروں سے یا مومنوں سے؟ جی مومنوں سے بات ہو رہی ہے، لیکن مومنوں سے کہا جا رہا ہے یہ جو کام کہہ رہا ہوں یہ چھوڑ دو، نہیں چھوڑو گے تو وہیں پہنچو گے جو میں نے جگہ تیار کی ہے۔ کن کے لیے؟ کافروں۔ اس بات کو سمجھیں، یہ دین کا نچوڑ ہے۔ کہیں آپ کو قرآن میں یہ نہیں ملے گا کیونکہ تم ایمان لے آئے لہذا تمہاری جنت پکی ہو۔ 89 آیات ہیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا، ذمہ داریاں دی گئی ہیں، یا اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے اس سے منع کیا گیا ہے، اور کہا گیا اگر منع نہیں ہوگے عذاب ہوگا، اگر منع ہو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالی اجر دے گا۔ تمام یا ایھا الذین آمنوا والی آیات میں یہ ہے۔ ایک مثال جو آج کل جو ایک حالات پیش آئے ہوئے ہیں ان کے لیے ضروری بھی ہے، اور ذرا مزاج قرآن سے آشنائی بھی اچھی ہو جائے گی آپ کی۔ ایک آیت آپ کے سامنے میں ذرا کھول کے بیان کرتا ہوں، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور باقی قرآن بھی اسی طرح، قرآن کو پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ آپ میرا ساتھ دیں گے، آپ اس کو مجلس کم اور کلاس زیادہ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ آیت الکرسی کا آپ سب کو پتہ ہے۔ آیت الکرسی سے پہلے والی آیت کا کس کو پتہ ہے؟ آیت الکرسی پوچھوں گا نہیں، صرف ہاتھ کھڑا کر دیں ایمانداری سے، اس کو پتہ ہے۔ آیت الکرسی کی
پہلی والی آیت ایک چلے، ایک ماشاءاللہ پتہ، دو پتہ لگ، اور شاید ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو جو ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے. الحمدللہ، اللہ کرے کہ وہ زمانہ آئے ہم پر کہ ہم سے قرآن کی جس بھی آیت کا پوچھا جائے ہم کہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. نہ وہ قرآن سے جدا ہوتے ہیں، نہ ہم قرآن سے جدا ہوتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. اہل بیت کے ساتھ جو ہوگا تو اہل بیت کے ساتھ تو قرآن بھی ہے، تو خود بخود قرآن سے اٹیچ ہونا چاہیے اس کو. جو اہل بیت سے حقیقت میں اٹیچ ہے، ہو ہی نہیں سکتا قرآن سے اٹیچ نہ ہو، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ دونوں جدا نہیں ہوتے. تو توجہ کیجیے، آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 255. اس سے پہلے والی جو آیت ہے اس کا نمبر کیا ہوگا؟ 254. اب سنیں، یہ بھی وہی آیت ہے جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے. توجہ سے سنیے گا تاکہ اچھی طرح ہضم ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا، کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ میں اور آپ شامل ہیں یا نہیں؟ جی، کوئی ایسا بیٹھا جو کہے میں نہیں ہوں؟ اے ایمان والو، اللہ فرما رہا ہے. کوئی یہاں ایسا بیٹھا جو کہے میں نہیں ہوں؟ یہ اللہ کسی اور کی بات کر رہا ہے، میں نہیں شامل ہوں. سب شامل ہیں انشاءاللہ. اللہ دنیا آخرت میں شامل فرمائے. توجہ فرمائے. اے ایمان والو، انفقوا، انفاق کرو، حکم. انفقوا، خرچ کرو، من قبل، قبل اس کے، ان یأتی یوم، قبل اس کے، خرچ کرو قبل اس کے کہ ایک ایسا دن آ جائے. اور آپ خود بتائیں گے، میں ترجمہ مکمل کروں کہ وہ کون سا دن. من قبل ان یأتی یوم، قبل اس کے کہ ایک ایسا دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس دن کوئی بیع کام نہیں آئے گا. سورہ جمعہ ہم سنتے ہیں نا، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت ترک کر. خرچ کرو قبل اس کے کہ ایک ایسا دن آ جائے جس دن کچھ خرید و فروخت نہیں کر سکو. جو کرنا ہے یہی کر لو. یہ کون سے دن کی بات ہو رہی ہے جی؟ قیامت کے دن. کیونکہ اللہ نے اسی دن سے سب سے زیادہ، اسی دن کا 1/3 قرآن، 1/3 قرآن قیامت کے بارے میں اتنا ڈرایا اللہ نے. اور یہاں بھی ایک بڑے مزے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے زور لگایا ہے کہ ہمارے دلوں میں قیامت کا ڈر پیدا ہو. اور یہاں بیٹھنے والے زور لگاتے ہیں قیامت کا ڈر نکالیں ہمارے ذہن سے. اور تمہیں کچھ نہیں ہونا، آپ تو یوں نکل جاؤ. یعنی اللہ کے فیس ٹو فیس یہ کام کرنے والے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قرآن کی دوری کے نتائج، قرآن سے دوری کے نتائج. اللہ اپنے رسول سے قرآن میں فرما رہے، توجہ کریں، اللہ اپنے رسول سے قرآن میں فرما رہا ہے، ایک بار نہیں 2 بار. قل، اے رسول کہیے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں. نہیں کریں گے، وہ معصوم ہے، توجہ فرما رہے ہیں. لیکن دوسروں کو بتایا جا رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ یقیناً اگر میں بھی اپنے رب کی معصیت کروں تو میں بھی اس عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے کہا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا ضرورت تھی؟ نبی سے بار بار قرآن میں کہلوایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دو کہ اگر آپ بھی اپنے رب کی نافرمانی کرو آپ کو بھی عذاب کا ڈر ہے. یہ اس لیے تاکہ دوسرا کوئی تو سوچے ہی نہ کہ میں نافرمانیاں کروں تو میں نکل جاؤں گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن مجید ہے.
آپ سے سوال اگر پہلے نہیں کیا تو جنہوں نے پہلے سنا ہو، اس لیے کہ یہ بنیادی ترین باتیں، آپ کے خیال میں رسول اللہ، آپ کے خیال میں مولا علی، آپ کے خیال میں جناب سیدہ، آپ کے خیال میں حسنین کریمین، یہ قیامت کا ڈر ان کے دلوں میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیں، آپ کیا سوچتے ہیں؟ جی ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو کچھ باتیں بتا کے بات کر رہا ہوں نا تو ہے کہ ووٹ کافی ہو گئے، لیکن اگر آپ سروے کریں نا عوام الناس میں، اور آپ ان کو جا کے کہیں مولا علی قیامت سے بہت ڈرتے ہیں، وہ اس کو مولا کی توہین شاید سمجھیں، مولا کی توہین سمجھیں۔ لیکن یہ ہستیاں قیامت کے دن کا خوف رکھتی ہیں، اس کی گواہی قرآن میں ہوتی ہے، اور گواہی بھی وہاں دی ہے، اس آیت میں دی ہے کہ جس آیت سے پہلی والی آیتوں پہ نعرے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ آیت ایسی ہے کہ وہ پڑھی نہیں جاتی کیونکہ وہ اینٹی نعرہ آیت ہے۔ اور وہ کون سی جگہ ہے؟ جنہوں نے سنا ہوا مجھ سے جو بیٹھے وہ مجھے بتا سکتے ہیں کون سی جگہ کی بات کر رہا ہوں میں قرآن کی؟ جی کوئی نہیں دوست؟ وہ ہے سورۃ الدہر، جسے سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، اور آیتیں وہ ہیں کہ جو آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جس کے لیے اجنبی، صرف وہ جو آخر میں نہیں پڑھی جاتی وہ اجنبی ہوگی۔ کون سی آیات ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سب جانتے ہیں، اتنا جانتے ہیں کہ ترجمے کی ضرورت۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں۔ رہی تمہاری بات، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، تم سے کسی قسم کا کوئی بدلہ حتیٰ کہ شکر گزاری بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ہم جو چاہتے ہیں کس سے چاہتے ہیں؟ وجہ اللہ، انما نطعمکم بوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ اب توجہ کریں، اس سے اگلی آیت سنیے کسی نے، خود پڑھی ہو تو الگ بات ہے، لیکن جب بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، فل سٹاپ۔ اگلی آیت شاید سنی ہو، اگر کسی کے ذہن میں ہے تو مجھے بتا دیں، اگر کسی کے ذہن میں ہے تو مجھے ضرور بتا دیں، بہت خوشی ہو۔ اگر نہیں ہے یا اگر ہے تو بتانا نہیں چاہ رہے مثلا تو توجہ فرمائیں۔ اگلی آیت یہ ہے، یعنی یہ جو جن ہستیوں کا کلام اللہ نے آیات بنایا ہے کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے جزا چاہتے ہیں، نہ تم سے شکر گزاری چاہتے ہیں، آیت یہاں ختم ہو جاتی ہے، ان کی بات اگلی آیت میں بھی جاری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ آیت یہاں پہ ختم ہوئی ہے، لیکن کلام ان ہستیوں کا بھی ختم۔ آگے کیا کلام فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم اپنے رب کی طرف سے آنے والے اس دن سے خوف رکھتے ہیں کہ جو بڑا ہولناک اور برے منظروں والا دن ہوگا۔ اِنَّا نَخَافُ، یقیناً ہم خوف رکھتے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالی خود بتا رہے ہیں قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں، آپ صحیفہ سجادیہ پڑھے تسلی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے سب سے زیادہ جن میں پایا جاتا ہے ان کا نام محمد و آل محمد، اور اللہ نے 1/3 قرآن میں
قیامت اور آخرت کا ذکر کیا ہے تاکہ بندے خبردار ہو جائیں اور اس آخرت لہذا آپ پوری یا ایھا الذین آمنو کی آیات دیکھیں تو آپ کو یا حکم اللہ دیتا ہوا نظر آئے گا یا کسی کام سے روکتا ہوا دکھائی دے گا۔ آ جائے واپس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن 3 چیزیں تمہارے کام نہیں آئیں۔ اگر تم نے خرچ نہ کی، کہنا یہ چاہ رہے خرچ کرو ورنہ یہ 3 چیزیں کام مت سمجھنا۔ کون کون سی 3 چیزیں؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، کوئی تجارت نہیں کر سکو۔ تمہارے پاس دنیا میں پیسے ہیں، مالدار جن کے پاس ہوتے ہو، جو دل کرتا ہے پیسوں سے خرید لیتے ہو۔ ہم تمہیں بتا رہے ہو یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرو ورنہ اس پیسے سے وہاں کچھ نہیں خرید سکو گے۔ وہاں کا جو خریدنا ہے یہاں پیمنٹ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے۔ وہاں پر چاہے کروڑوں بینک بیلنس رکھ کے مر گئے، کوئی ایک چیز بھی نہیں خرید سکو گے، کیونکہ آزمائش تمہاری یہاں پر ہے، وہاں صرف حساب ہے۔ مت سوچنا کہ وہاں دوبارہ چیک کر لیا جائے گا، امتحان دینے کا دوبارہ سپلیمنٹری پیپرز کا موقع مل جائے گا اگر ادھر فیل ہو گئے تو نہیں ہو۔ دوسری چیز جو کام نہیں آئے گی، ولا خلۃ، خلہ کسے کہتے ہیں؟ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل، ابراہیم خلیل اللہ۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ ہاں، خلیل کہتے ہیں دوست کو، لیکن ہر دوست کو خلیل نہیں کہتے۔ خلیل یعنی بہت گہرا دوست، اور خلہ یعنی بہت پکی دوستی، بہت گہری محبت والی دوستی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں آیت کو واضح کرنے کے لیے، دنیا میں جب بھی کوئی بندہ کسی مسئلے میں پھنس جائے، سب سے پہلے اس کے پکے یار آ جاتے ہیں۔ جو دور دور کے دوست وغیرہ وہ اتنا نہیں کرتے ہوں گے، پوچھ لیتے ہوں گے مسئلہ خیریت ہے، ہمارے لائق کوئی حکم ہو تو بتانا، آتے نہیں ہیں دور سے ہی۔ جیسے وہ کچھ پوچھتے ہیں نا لوگ، چائے تو نہیں پینی، نہیں پہ زور ہوتا ہے، مطلب نہیں پینی نہیں پینی، پلا لیا تو کہو کہ آؤ چائے پی کے جاؤ۔ تو اسی طرح کچھ آ جاتے ہیں عملی طور پہ، اور کچھ دور سے کہہ رہے ہوتے ہو ہماری ضرورت ہو تو یار تکلف نہیں کرنا، وہ انداز ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی نہیں آنا۔ اور اگر کوئی کہہ بھی دے کہ آنا ہے آ جاؤ تو کہتے ہیں وہ بیگم بیمار ہے میں کل آ جاؤں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ فرما رہے پکی سے پکی دوستی بھی مت سمجھنا کہ کام آئے گی۔ اور تیسری چیز جو شاید ذرا سمجھنے کے لیے تھوڑا سا حوصلہ کرنا پڑے، اللہ نے فرمایا ولا شفاعہ، اور کیا چیز کام نہیں آئے گی؟ لفظ کیا میں نے بولا؟ شفاعت۔ شفاعت قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ شفاعت قیامت کے دن برحق نہیں ہے، برحق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کچھ چیزیں میں نے قرآن میں، کچھ کام ایسے بتا دیے کہ جو ان کاموں کو نہیں کرتے ہوں گے وہ توقع نہ رکھے کہ قیامت کے دن شفاعت کرنے دوں گا۔ اصل یہ ہے، بس وہ بنیادی ترین چند کام کہ جن کے بارے میں قرآن نے صراحت فرمائی ہے کہ ان کو شفاعت نفع نہیں دے گی، ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ توجہ فرما رہے؟ اگر واضح نہ ہو تو آپ کو ایک اور جگہ قرآن مجید کی سیر کروانے لے چلتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کی سیر کر رہے ہیں، کبھی کسی صورت میں کبھی کسی صورت میں، جہاں پہ ملتی جلتی چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم چلتے ہیں سورۃ المدثر نامی باب میں۔ سورۃ المدثر یعنی ہم تیسرے سپارے کے سورۃ البقرہ سے جمپ کر کے کہاں پہنچتے ہیں؟ 29ویں سپارے میں سورۃ المدثر۔ سورۃ المدثر میں اللہ تبارک و تعالی
منظر دکھا رہا ہے قیامت کا، منظر کشی فرما رہا ہے قیامت کی. یعنی یہ اللہ کی ایک رحمت ہے کہ وہ پہلے سے کلیئر کٹ اس نے تصویریں دکھا دی ہیں کہ دیکھو یہ کام کرنے والے اس انجام سے دوچار ہوں گے، یہ کام کرنے والے اس انجام سے دوچار ہوں گے. کل نفس بما کسبت رہینہ. رہین کسے کہتے ہیں؟ گروی. رہن تو سنا ہوا نا آپ نے، میں نے زیور رہن رکھوایا، گروی رکھوایا. رہین جس چیز کو گروی رکھایا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے. کل نفس، ہر نفس یعنی ہر انسان، بما کسبت، جو اس نے خرابیاں کی ہیں ان کے بدلے میں کیا ہے؟ رہینہ، گروی ہے. اپنی کلیئرنس کروائے گا تب چھوٹے گا. حساب کتاب اب میں اگر کلیئر ہوگا، کیونکہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. ادھر سگنل توڑا تھا، ادھر اوور سپیڈ گاڑی کی تھی، ادھر جناب زیگ زیگ چلا رہا تھا، غلط اوور، سب لکھا ہوا. جب پیشی ہوگی سب کی حساب کتاب دینا پڑے گا. بھئی کیوں تم نے سگنل توڑے، کیا مسئلہ تھا؟ کل نفس بما کسبت رہینہ. ہر نفس جو اس نے کمایا ہے اس کے بدلے میں گروی ہے، یعنی برائی کمائی ہے، گروی ہے. الا اصحاب الیمین، سوائے ان کے جو دائیں ہاتھ والے ہیں. دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ قرآن مجید کن کو دائیں ہاتھ والا کہتا ہے؟ جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب قیامت کے دن رزلٹ اناؤنس ہوگا ہمارے سارے پیپروں کا وہاں پر، تو اس کی کامیاب سٹوڈنٹ کی علامت یہ ہوگی کہ وہ جو رزلٹ کارڈ ہے اس سے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، اور ناکام والے کی علامت کیا ہوگی؟ اس کو لیفٹ ہینڈ میں پکڑایا جائے گا. الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کو. فی جنات، اب دیکھیں یہ پوری تصویر اللہ دکھا ہے. فی جنات، جنتوں میں. یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے. یہ پوچھنا بڑا عجیب ہے، یہ منظر بڑا عجیب ہے. پوچھ رہے کن کے بارے میں ہوں گے؟ ظاہر ہے جن کو جانتے ہوں گے ان کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے. وہ کدھر ہے یارو؟ کیونکہ قیامت جنت کی ایک نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، بچوں کو، ذریت کو، دوستوں کو اکٹھا کر دے گا تاکہ انجوائے کریں. ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک اجنبی ماحول میں بیٹھے ہو، بڑا موج مستی کا ماحول ہو، لیکن آپ کا دل کرتا ہے یار میرے دوست ہوتے یہاں پہ، پھر اللہ بلا ہوتا. تو اللہ قیامت میں دوستوں کو، جان پہچان والوں کو جو ایک دوسرے کو جانتے تھے اکٹھا کر دے گا. تو وہ جب اکٹھے ہوں گے، یتساءلون، پوچھیں گے یار کچھ بندے نظر نہیں آ رہے ہیں، نہیں ہے، وہ کدھر ہے؟ یہ اللہ اب دیکھیں پوری تصویر، منظر کشی اللہ نے فرمائی. فی جنات یتساءلون، جنتوں کے باغوں میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے. عن المجرمین، کہ یار اس بندے کو کتنا منع کیا تھا، باز نہیں آتا تھا، غلط کام کرتا تھا، اسے میں کہتا تھا، میرے محلے والا تھا، محلے میں ساتھ رہتا تھا، کئی بار میں نے کوشش کی کہ اس کو یار یہ کام نہ کر، نہیں نظر آ رہا یہاں پر. تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے تجھے پتہ کدھر ہے، تجھے پتہ کدھر ہے؟ عن المجرمین، مجرموں سے سوال کر رہے ہیں، مجرموں کے بارے میں پوچھ رہے ہوں. اور اگلی آیت بتاتی ہے کہ گویا اللہ ان کا رابطہ قائم کروا دے گا. چونکہ جنت آپ کو پتہ ہے نا جنت کی کوالٹی کیا ہے؟ لہم ما یشاءون فیہا، جنتی جو چاہیں گے ان کے لیے ہو جائے گا. تو جنتی جب سوال کریں گے کہ وہ کدھر ہے، ان کو نظر آ جائے گا ویڈیو لنک کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کا ویڈیو لنک، ٹھیک ہے نا، تو سامنے دیکھیں گے. تو یہ جنتی جو ہوں گے اپنی جن سے جان پہچان تھی جہنمیوں سے، ان سے سوال کریں گے. کویسچن سورۃ المدثر میں پہلا سوال کیا کریں گے؟ ما سلککم فی سقر. سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام.
تمہیں اس جہنم میں کیا چیز لے کر آ گئی؟ یعنی کیا بنیادی پرابلم تھا تمہارا؟ تو ہم تو اکٹھے ہی رہتے تھے، ایک محلہ تھا، ایک شہر تھا، اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کیا وجہ بنی ہے تم جہنم میں آئے ہو، ہمیں بتاؤ۔ قالو، جہنمی جواب دیں گے، 3 چیزیں مین ہیں، غور کیجئے گا، 3 چیزیں، 3 سبب مین ہیں جہنم میں جانے کے۔ پہلا سبب، قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نمازی نہیں تھے۔ نمازی نہیں تھے کیا؟ دن میں 5 مرتبہ خالق کہتا تھا آؤ، ہم نہیں آتے تھے۔ 5 times a day، 5 مرتبہ دن میں ہم اپنے خالق کو کہتے تھے نہیں آنا، کہتے نہیں تھے لیکن پریکٹیکلی یہ کہتے تھے۔ بڑا جرم، یہ تو اتنی بڑی چیز تھی کہ جو حسین نے ظہر عاشور بھی نہ چھوڑی اور فرادہ بھی نہ پڑھی، باجماعت پڑھی، کیونکہ حسین اور قرآن جدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آیات یہی بتا رہے، قالو، کیوں تم آئے جہنم میں؟ لم نک من المصلین۔ اب یہاں پہ کوئی یہ نہ کہے جیسے بعض لوگ نماز کو ہلکا کرنے کہتے ہیں تو وہ تو پھر ابن سعد والے بھی سارے پڑھ رہے تھے۔ بھائی نماز تو یزید بھی پڑھتا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یزید نماز پڑھتا تو ہم نے نہیں پڑھتی، اس سے یہ نتیجہ تو نہیں نکالا، ٹھیک ہے؟ کئی نمازیں ایسی جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، کچھ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، وہ اپنی جگہ پر، ان کی خرابی اپنی جگہ پر، لیکن نماز نہ پڑھنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چھٹے امام، وقت شہادت ہے صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا، مشہور روایت ہے، کتاب کافی میں موجود ہے، دیگر کتب میں موجود ہے، وقت شہادت ہے، اللہ سے ملاقات کا لمحہ قریب آنے والا ہے۔ امام فرماتے ہیں جتنے لوگ آس پاس ہیں جمع کرو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، ظاہر ہے کچھ لوگ وہی بیٹھے ہوں گے، کچھ ذرا باہر بیٹھے ہوں گے، چونکہ بیماری کی شدت تھی، اصل زہر کا اثر تھا۔ امام نے سب کو بلوا لیا اور فرمایا کہ تم سن لو اور جو نہیں ہے ان کو بتا دیں۔ عین قرآن ہے، لفظ دوسرے، کیا فرمایا؟ فرمایا لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ۔ یہ قرآن کی آیت سے ضبط کہا، قرآن نے تو کہا نا کہ وہ جواب دے گا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ امام نے کیا فرمایا کہ ہماری شفاعت ان کو نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، ہلکا لیتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنا اور ہے، لیکن ڈیلی ڈالی پڑھنا، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، ابھی تو وقفہ ہوگا، جو ڈرامہ لگا ہوا تو پڑھ لوں گا، فلان ابھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بہت ٹائم پڑا ہے۔ یعنی سب سے جو لیسٹ امپورٹنس ہے کاموں میں وہ کس کو؟ پڑھتا ہے، لیکن سب کچھ کر کے فارغ ہو گیا، چلو اب نماز بھی پڑھ لو۔ امام نے تو قرآن سے سخت بات کی، من استخف بالصلاۃ، چونکہ اللہ تو یہ بتا رہے ہیں نا، وہ کہیں گے جو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ امام اپنے خالق کی عظمت کی اس قدر معرفت رکھتے ہیں کہ وہ نہ پڑھنے والا تو دور کی بات، خالق کے سامنے حاضری کو ہلکا سمجھنے والا بھی وہ ان کو قبول نہیں۔ اب کوئی بندہ اس قرآن کی بات کو بھی سائڈ پہ کرے اور اہل بیت کے فرامین کو بھی سائڈ پہ کرے اور کہے میں نے زیارت کی ہے مولا کی، میرے سارے گناہ معاف ہیں، میں تو جنتی ہوں، قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے؟ قابل قبول نہیں ہے۔ ابھی بتاؤں گا آپ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں عزیزان محترم جن کو جب تک کھول کے نہ سمجھا جائے دھوکہ کھانے کا اندیشہ بہت ہوتا ہے۔ چونکہ مختلف شہروں میں مجالس وغیرہ کے لیے، دروس وغیرہ کے لیے آنا جانا ہوتا ہے، پھر لوگ بعض اوقات ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ واقعاً ایسے بعض لوگ موجود ہیں۔
ایک صاحب نے مجھ سے کہا میرا ایک عزیز ہے، اسی کراچی میں کہا میرا ایک عزیز ہے، اچھا بندہ ہے، نماز نہیں پڑھتا، بالکل نہیں پڑھتا۔ میں نے کئی دفعہ کہا یار آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ کہ بس مجھے ٹرخا دیتا۔ کہتے آغا صاحب میں نے ابھی کچھ دن پہلے اس سے جب کہا کہ نماز پڑھ لو، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، تو اس نے مجھے ایک جواب دیا، وہ میں جواب آپ کو بتا رہا ہوں، اب آپ بتائیے کیا مسئلہ ہے۔ آپ سنیں ذرا غور سے۔ احادیث کو سمجھنا، احادیث کا معنی کس طرح سے کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے کہ پورا ایسا معنی کیا جائے کہ پورا قرآن پوری شریعت اٹھا کے سائڈ پہ کر دو، یا نہیں ایک خاص تناظر میں بات ہے، سمجھ لیجیے۔ آج میں اسی پہ گفتگو تمام کروں۔ تو کہتا ہے میں نے جب اس سے کہا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، اس نے مجھے کہا کہ دیکھو میں مولا حسین کا عزادار ہوں، میں مولا حسین کو بہت روکتا ہوں، میں ماتمی ہوں مولا کا، اور بی بی نے وعدہ کیا ہے کہ جو میرے بچے کو روتے ہیں جب تک انہیں جنت میں نہیں لے جاؤں گی میں خود جنت میں نہیں جاؤں گی، مجھے کیا ضرورت ہے نماز کی؟ اب آپ بتائیں اگر بی بی کا یہ فرمان واقعاً موجود ہو، یعنی یہ روایت صحیح ہو، فرض کریں یہ روایت صحیح ہے، تو آیا یہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچے کو رو نماز کی چھٹی، یہ معنی ہے؟ میرے بچے کو گریہ کرو واجبات کی چھٹی، محرمات کی چھٹی، چونکہ اس حدیث کے جملے سے تو یہی سمجھ آ رہا ہے نا، جب تک میں اپنے بچے کو رونے والوں کو جنت میں نہیں لے جاؤں گی میں خود جنت میں نہیں جاؤں۔ کہ آیا ایک یہ جملہ، فرض یہ ہے کہ یہ جملہ صحیح ہو، تو اگر یہ جملہ صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے، بی بی کا فرمان ہے، آیا اس کا نتیجہ شریعت کے احکامات کے قل عدم قرار دینے کی صورت میں ہم لیں گے؟ قطعاً نہیں۔ وہ جن کی زندگیوں کا مقصد ہی لوگوں کو اللہ کی اطاعت سکھانا تھا، وہ کب آ کے کہیں گے نہ بھی کرو بس آنسو بہاؤ اور تمہارے سارے ہم چھڑوا دیں؟ یہ بڑا شدید ترین تضاد ہے۔ لیکن اگر ذرا غور و فکر کیا جائے تو حقیقت میں یہ تضاد حل ہو جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر۔ ہاں جہاں پہ حل ہو ہی نہ وہاں پہ وہی فارمولہ آئے گا جو خلاف قرآن ہے، پھر وہ فرمان ہے ہی نہیں۔ یہ جو روایات آپ سنتے ہیں کہ جس نے امام حسین کی زیارت کی اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے یا اس پہ جنت واجب ہو گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے زیارت کرو چاہے حرام کھاؤ، رشوت کھاؤ، اس کا یہ مطلب ہے؟ امام حسین نہیں ہو سکتا۔ وہ امام حسین جن کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ آغاز سفر جب کہا میرے ساتھ جو نہیں آئے گا وہ کامیابی کو نہیں پائے گا، جو لوگ آئے سارے تو نہیں آئے نا، اکثریت تو نہیں آئی، کچھ لوگ آئے، ان کو بھی میرا مولا محافظ شریعت، وقت کا امام، شریعت کا سب سے بڑا محافظ اپنے وقت میں اپنے ساتھیوں سے کیا فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ وہ آئے جس نے کسی کا حق نہ دینا ہو۔ اب یہ حسین اگلی دنیا میں کہے گا جس نے حق مارے بھی ہوئے ہیں میں نکال کے لے جاتا ہوں کیونکہ مجھے ایسا نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ سے میں عرض کروں آج مجلس عزا میں آنا مشکل تھا، سخت ہے ہمارے لیے، یا امام حسین کے ساتھ کربلا جانا سخت تھا؟ بتائیں۔ آپ گھر سے اٹھے مجلس میں آ گئے، آپ کسی نے کچھ کہا، لیکن امام حسین کے ساتھ جو جا رہا تھا ہر وقت خطرہ تھا ابھی مار دیں گے، تھا کہ نہیں تھا؟ وہ بہت سخت، تو وہ جو سختی کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے ان کو امام حسین فرما رہے ہیں اگر کسی کا حق دینا ہے، کسی کا قرض دینا ہے، پہلے وہ دے کر آؤ پھر میرے ساتھ چلو۔ حسین محافظ شریعت ہے، حسین شریعت کی حدود پھلانگنے کی چھٹی دینے والا نہیں، سمجھے؟ تو پھر یہ روایات کا کیا مطلب ہے؟ ان روایات کا مطلب سمجھنے کے لیے بھی آپ کو مثال دیتا ہوں، سادی سی مثال۔ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی، دوسرا اس کو دیکھتا ہے یار یہ بندہ ہر نماز میں پہلی صف میں مولانا کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے،
بڑا اتنا امپریس ہوا اس کی نیکی سے کہ ایک دن اسے کہتا ہے کہ اگر آپ قبول کریں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی لگ رہے ہیں، آپ قبول کریں تو آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بالکل، بسم اللہ دوستی۔ اب جب دوستی ہوئی تو اگلی سٹوریاں بھی پتہ لگنی شروع ہوئی، مسجد کے باہر تو پتہ چلا کہ ان صاحب کی ایک شاپ ہے مارکیٹ میں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی دکان ہے، تو اگر آپ ڈسٹرب نہ وہ کریں تو میں نماز کے ٹائم سے پہلے آپ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ لیا کروں۔ اس نے کہا بسم اللہ، آؤ دکان مل کے چائے شائے پیا کریں، دکان میں جانا شروع۔ جب دکان میں بیٹھنا شروع ہوا تو اس نے کہا کہ یہ تو دوسرے کام میں بھی پہلی صف میں کھڑا ہے۔ کون سے کام میں؟ فراڈ کرنے میں دکان میں، ادھر بھی پہلی صف ہے، ادھر بھی پیچھے نہیں۔ اس کو تعجب ہوا، نماز میں بھی ادھر اذان ہوتی ہے، ادھر شٹر بند، تھک سے پہلی صف میں، لیکن جب شٹر کھولتا ہے تو لوگوں کے شٹر بند کرا دیتا ہے، اتنا لوٹتا ہے، اتنا فراڈ کرتا ہے۔ تو کچھ دن تو دیکھتا رہا، تو ایک دن دوست سے کہتا ہے یار سے کہ بھائی اگر آپ محسوس نہ کریں تو کچھ سوال کر سکتے ہو۔ تو اس نے کہا تو میرا دوست ہے یار ہے، کر لے سوال۔ اس نے کہا کہ ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں آپ جب اذان ہوتی ہے پہلی صف میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، مس ہی نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا کہ بس کرم ہے اللہ کا۔ تو اس نے کہا یہ کرم تو ہے، لیکن اگلی بات جو ہے نا اصل میں وہ پوچھنی۔ اس نے کہا اگلی بات کیا پوچھنی؟ کہا کہ یار وہ جو دکان پہ آپ بیٹھتے ہو، آپ تولتے بھی غلط ہو، ناپتے بھی غلط ہو، جھوٹ بھی ٹکا کے بولتے ہو، 2 نمبر مال کو قسمیں اٹھا کے کہتے ہو یہ 1 نمبر مال ہے، تو یہ نماز اور یہ کیسے میچنگ ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی، اس کو فٹ کیسے کیا ہوا دونوں کو آپس میں؟ اس نے کہا کہ یار تجھے نہیں پتہ، قبلہ صاحب نے کئی دفعہ ہمیں بتایا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو پچھلی نماز اور اس نماز کے درمیان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فارمولہ سمجھ آیا؟ پچھلی نماز اور اس نماز کے درمیان والے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ میک شور کرنے کے لیے کہ حتماً معاف ہو جائے، میں جماعت سے پڑھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے فرادہ میں کوئی ڈھیل ڈال رہ جائے، جماعت اور وہ بھی صف اول۔ تو میں جب آتا ہوں، جیسے زور کا ٹائم ہوتا ہے، پہلی جماعت میں پڑھا تو جب سے دکان کھولی تھی جتنے کے چھرے مارے تھے کو لوٹا تھا وہ سارے زور پڑھ کے معاف ہو گئے۔ بہرحال نمازیں ملا کے پڑھنے والے اپنے مطابق سوچ لیں، الگ الگ پڑھنے والے سوچ لیں۔ پھر جب عصر ہوتی ہے پھر زور عصر کے معاف ہو جاتے ہیں، پھر مغرب ہوتی ہے پھر مغرب عصر کے درمیان کے معاف ہو جاتے ہیں، پھر عشاء ہوتی ہے عشاء اور مغرب کے درمیان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تو میں دکان بند کر دیتا ہوں، عشاء کے ٹائم میں بند کر کے جاتا ہوں۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، اور آپ اس کے دوست سے پوچھا یار کبھی کبھی میں نے دیکھا کہ تو بڑے گندے بندوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے رات کو، بڑی بیہودہ قسم کی محفل کا، تو مثلاً فجر کی نماز ہے میں اب دوست ہے، دنیا داری میں چلانا پڑتا ہے، بندہ کیا کرے، گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اب کچھ ہیں وہ اپنے جاننے والے گندے ہیں، ان سے مجھے کام پڑتے ہیں، افسر لوگ ہیں، ان کی محفلوں میں جانا پڑتا ہے مجبوراً۔ کبھی کبھی اب وہ سارے پی رہے ہوتے ہیں، مجھے بھی مطلب حرام ہے، مجھے پتہ ہے گناہ، اللہ معاف کرے، بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن کبھی کبھی 1-2 گھونٹ میں بھی پی لیتا ہوں۔ اچھا تو وہ یہاں پر گناہ سے روک دے گی اور وہاں گناہ سارے معاف کروا دے گی، لیکن جو یہاں اثر نہیں دکھا رہی وہ نہ نماز اصلی ہے نہ زیارت اصلی۔ اس نقطے کو سمجھ لیں، وہ نہ نماز اصلی ہے نہ زیارت اصلی۔ ظہر عاشور ایک امام حسین کے لشکر میں نماز ہو رہی ہے، ایک لشکر ابن سعد میں نماز ہو رہی ہے، ایک پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، ایک پر اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں بظاہر، فرق سمجھیے، کہیں کچھ لوگ اس نماز کی باتیں کر کے آپ کو نماز سے دور نہ کر دیں۔ نماز پڑھنی ہے لیکن وہ پڑھنی ہے جو حسین نے سکھائی ہے، وہ نہیں پڑھنی کہ جس میں نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اتنے دنیا پرست ہیں کہ اپنی دنیا کی خاطر نواسہ رسول کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ کون سی نماز ہے جس نے اس بے حیائی سے، جس سے بڑی بے حیائی کائنات میں نہیں ہوگی، نواسہ رسول کو قتل کر دیا، رسول اللہ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا، جو نماز اتنی بڑی بے حیائی سے روک رہی نہیں، وہ کون سی نماز ہے؟
نماز وہ ہے جو لشکر حسین میں پڑھی گئی، نماز وہ نہیں کہ جو ابن سعد کے لشکر میں پڑھی گئی۔ آج کے عرائض یہیں پہ میں تمام کرتا ہوں۔ ذکر مصیبت کے ایک دو جملے یہیں سے۔ کون حسین؟ کیوں حسین کو مارنا؟ میں نے عرض کیا کہ بڑی بے حیائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس زمانے میں 61 ہجری میں وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جس رسول کا کلمہ پڑھتے تھے اس رسول کے لبوں کو حسین کے چہرے، حسین کی گردن، حسین کے بدن کے بوسے لیتے دیکھا تھا۔ اور کس طرح بتاتے حسین کے بارے میں کہ حسین کتنے عظیم ہیں، حسن کتنے عظیم ہیں۔ کتب اہل سنت میں واقعہ نقل کیا گیا، نبی اکرم مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف فرما ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دونوں شہزادے ابھی بچپنے میں ہیں، مسجد میں داخل ہوئے، لباس ذرا لمبے سلے ہوئے تھے، شہزادوں کے قدم الجھے اور رسول اللہ نے دیکھا، ٹھوکر کھا کے دونوں بیٹے زمین پر گرے۔ ادھر حسن و حسین زمین پر گرے، ادھر رسول اللہ نے ممبر چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے اترے، جلدی سے دونوں شہزادوں کے پاس گئے، اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، چلتے ہوئے ممبر کے پاس واپس آئے، ایک کو دائیں زانوں پر ایک کو بائیں زانوں پر بٹھایا اور اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا، ان دونوں کی تکلیف پر مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ حسن کو تکلیف ہو، حسین کو تکلیف ہو، مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ ایک دن گھر تشریف لائے، امام حسین کے رونے کی آواز سنی، جلدی جلدی پکارا، علی کہاں ہو، زہرا کہاں ہو؟ دونوں حاضر ہوئے۔ علی زہرا حسین کو رونے نہ دیا کرو، مجھ سے حسین کا گریہ برداشت نہیں ہوتا۔ آپ کی ذات اقدس پر ہمارا سلام، اے رسول خدا، آپ سے حسین کا ٹھوکر کھا کے گرنا برداشت نہیں ہوتا، آپ سے حسین کا گریہ برداشت نہیں ہوتا۔ خدا جانے کیسے دیکھا ہوگا حسین کے بدن نازنین پر گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا۔ زہرا کی چکیاں پیس کر کی ہوئی کمائی پالے ہوئے حسین کے بدن پر گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا۔ یا رسول اللہ، آپ سے تو حسین کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ حسین کی عظیم بہن کبھی لاش حسین کو دیکھتی، کبھی مدینے کی طرف نگاہ کرتی اور فرماتی، آپ پر سلام ہے ہمارے جد، ذرا پہچانیے تو صحیح، یہی حسین ہے۔ آپ کا حسین پہچانا نہیں جاتا، یہ جو بے گور و کفن پڑا ہے یہ وہی ہے جو آپ کے دوش پر سوار ہوا کرتا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس ذکر کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار قرآن کریم اور محمد و آل محمد یعنی ثقلین سے جیسے تو چاہتا ہے، جو تیری نظروں میں حق ہے، اس طرح تمسک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ثقلین کے سائے میں زندگیاں گزارنے کی، اپنی اولادوں کو تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فرش عزا پر پروردگار تو دلوں کے حال جانتا ہے، حاضرین میں سے جو بھی اپنے دل میں کوئی پریشانی، کوئی حاجت رکھتا ہے، پروردگار کربلا والوں کے مصائب کا صدقہ مومنین مومنات کی مشکلات کو آسان فرما۔ ہمارے وہ بہن بھائی جو ایک کڑی آزمائش، سیلاب کی آزمائش سے گزر رہے ہیں، پروردگار اس مشکل کو جلد سے جلد ان کے لیے آسان فرما، اور پروردگار ان کے بارے میں ہمیں اپنی ذمہ داری، دینی، انسانی، ایمانی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین، بالخصوص ہماری ملت کے شہداء کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر اور تیری ذات اقدس کی رضا پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔